بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا۔ متعدد صحابہ کرام و تابعین سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ کہتے ہیں اس دوران آپ نے بالکل کھانا نہیں کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکام دیے، اور یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور کرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے۔ آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنگلی کی بالائی پور پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چھنگلیاں کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تو پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے۔ اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان مخلوق۔ جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔
اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا تو تواضع اور کثر نفسی کا اظہار ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز سے یہ بات نہ کہو، یا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے۔ اس میں رائے کو دخل نہیں، بلکہ اللہ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ ہی سے ملی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث متواتر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ علاوہ ازیں مقام محمود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول پیغمبر بھی آپ پر رشک کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی یہ بے ہوشی اسی وقت ہوگی جب اللہ بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے، یا ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اس سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں سے افضل ہونا ظاہر ہوا اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف ملا ہے وہ لیجئے اور اس سے زیادہ کچھ نہ طلب کیجئے بلکہ اس پر شکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل انہیں لکھ کر دی۔ یہ تختیاں کسی نفیس جوہر کی بنی ہوئی تھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے توریت اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس میں گناہوں سے بچنے کی نصیحتیں اور حلال و حرام کے تفصیلی احکام درج تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔